خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام مین آف گاڈ اسٹیفنس تموتھیوس ہے اور آج میں بہت اہم ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ اسپرچول فادر یا روحانی باپ کے متعلق ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت اس تعلیم کو نہ مانتے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس تعلیم کا پتہ ہی نہیں کہ یہ روحانی باپ کیا ہوتا ہے یا یہ اسپرچول فادر کیا ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس تعلیم کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین پر جو ہے وہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ زمین پر کسی کو بھی تم نے باپ نہیں کہنا۔ تو بہت سی باتیں ہیں جو کہ اسپرچول فادر کے متعلق جو مخالفین ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو آج جو بات کلام مقدس میں سے آپ کے ساتھ جو بانٹنا چاہتا ہوں، جو شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ اسپرچول فادر کی تعلیم نہیں ہے، یا ان لوگوں کے لیے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے۔ تو یہ میرے کچھ سوالات ہیں۔ جو اسپرچول فادر کی تعلیم کو مانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ بائبل کے اندر کہاں کہاں پر ذکر ہے۔ اب جو نہیں مانتے، اگر آپ نہیں مانتے تو میرے آپ سے سوالات ہیں، یا اگر آپ کہتے ہیں کہ اسپرچول فادر بائبل کے اندر کہیں پر جو ہے وہ اسپرچول فادر کی تعلیم نہیں ہے، اور بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو روحانی باپ ہے وہ آسمان پر ہے۔ دیکھیں، روحانی باپ جو ہے، اگر آپ خدا کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کا روحانی باپ ہے تو خدا آپ کا روحانی باپ نہیں۔ آپ پوری بائبل میں سے ڈھونڈیں جہاں پر خدا کے بارے میں لکھا ہو کہ خدا ہمارا روحانی باپ ہے۔ آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے تو خدا کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ خدا روحانی باپ نہیں، وہ آسمانی باپ ہے۔ تو جو روحانی باپ ہوتا ہے وہ زمین پر آپ کو خدا ہی کی طرف سے دیا جاتا ہے، جو روح میں آپ کی جو ہے وہ پرورش کرتا ہے یا روح میں آپ کو بڑھاتا ہے، اور وہ روحانی باپ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو اس تعلیم کو نہیں مانتے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو نہ سمجھیں، لیکن اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اگر نہیں سمجھنا چاہتے تو میں نے جیسا سٹارٹ میں کہا کہ میرے چند سوالات ہیں، وہ میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ آپ نے مجھے ضرور ان سوالات کا جو ہے وہ آنسر دینا ہے۔ پہلا میرا سوال جو میں بائبل مقدس میں سے کرنا چاہتا ہوں، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم پہلا پطرس اور اس کا 5 باب ہے، پہلا پطرس اس کا 5 باب اور اس کی 13 آیت، یہاں پر آپ نے غور سے سننا ہے، اور یہ میرا سوال ہے جو اسپرچول فادر یا روحانی باپ کی تعلیم کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ روحانی باپ نہیں ہوتا، بائبل میں کہیں پر روحانی باپ کا ذکر نہیں۔ یہ میرا ان سے سوال ہے، وہ یہ ہے، پہلا پطرس اور اس کا 5 باب اور اس کی 13 آیت، غور سے سنیے گا۔ یہاں پر لکھا ہے، جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے وہ اور میرا بیٹا مرکز، دھیان سے سنیے گا، جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مرکز ہے، کیا یہ پطرس کا بیٹا ہے؟ یہ کون سے بیٹے کی بات ہو رہی ہے؟ یا جسمانی بیٹا تھا مرکز یا روحانی؟ پہلا سوال یہ ہے، اس کا مجھے جواب دیجیے گا۔ دوسرا جو ہے وہ ہے فلمون کا خط ہے، اور اس کا ایک ہی چیپٹر ہے اور اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ یہ بھی آپ نے دھیان سے سننا ہے، اور یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ فلمون پہلا باب اور 10 آیت میں لکھا ہے، سو
اپنے فرزند انیسمس کی بابت جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا تجھ سے التماس کرتا ہے. غور سے سنیے گا. جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پالوس رسول نے شادی نہیں کی تھی. اب جب پالوس رسول نے شادی ہی نہیں کی تو یہ اس کا جو بیٹا انیسمس ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ کیا پالوس نے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کا جسمانی جو ہے وہ بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پالوس رسول نے شادی کی تھی. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں اس نے شادی نہیں کی تھی تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ بیٹا کہاں سے ہوا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. اور اس کے بعد تموتیس کو، یہ بہت فیمس آیت ہے، تموتیس کو بھی پالوس رسول جو ہے، اگر آپ تموتیس کا خط پڑھیں گے تو تموتیس کو پالوس رسول کہتے ہیں کہ یہ میرا جو ہے وہ لخت جگر ہے، روحانی فرزند ہے. تو وہاں پر پالوس رسول تموتیس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ میرا یعنی اسپرچول سن یا روحانی بیٹا ہے. اب پالوس رسول نے تو شادی ہی نہیں کی تھی تو پالوس رسول کے کہاں سے بیٹے آ گئے؟ یہ آپ ضرور مجھے ان کے جوابات دیں. اگر آپ کے پاس ان سارے سوالات کے جوابات ہیں تو پھر یقیناً اسپرچول فادر کی جو تعلیم ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بائبل کے مطابق نہیں ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ضرور اور جو ہے وہ اسپرچول فادر کے متعلق بات ہوگی. گاڈ بلیس یو.